آج ہمارا انداز بدل گیا، آج ہماری سوچ، ہماری فکر بدل گئی۔ آج ہمارا جینا، ہمارا مرنا ان چیزوں کے لیے ہے جو دنیاوی ہے اور مادی ہے، جو ٹیمپروری ہے۔ ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، ہم اسی پر توجہ دیے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی دنیا کو کامیاب بنانے کی فکر میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج نہ کسی موت یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے۔ یاد ہے تو کہاں کتنا جانا ہے، کہاں سے کتنا آنا ہے، کہاں انویسٹ کرے تو ڈبل ہوتے، کہاں پلاٹ لیے تو مہنگی زمین بکتی، کہاں فلیٹ لیے تو وہ کرائے کو اچھے سے کرایہ ملتا۔ یہ سوچ، یہ کانسیپٹ ہمارا ہو گیا۔ ہم اتنے ہی گھیرے میں اس قدر گر گئے کہ موت بھول گئے، قبر بھول گئے، آخرت بھول گئے۔ ہمیں اس گھیرے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور منو من مٹی میں ہمیں دفنا دیا جائے اور ہماری ہی قبر کو لوگ گھیر کر کے دعا کرنے لگ جائے۔ اس سے پہلے کہ لوگ گھیرا بنا کر ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے لگے، دعا کرنے لگے، اس سے پہلے اس گھیرے سے باہر نکلو۔ اور یہ یاد رکھو، دنیا میں دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، بلکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا ہے انسان و جن کو مگر عبادت کے لیے۔ تمہارا مقصد تخلیق عبادت ہے، تمہارا مقصد پیدائش عبادت ہے، تم اس مقصد کو بھول گئے، مقصد تخلیق کو بھول گئے۔ آج ہم وہی کرنا چاہتے ہیں جو ہم کو اچھا لگتا ہے، ہم وہ نہیں کرتے جو اللہ رسول کو پسند ہے، ہم وہ نہیں کرنا چاہتے جو اللہ رسول کو پسند ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہم کو پسند ہے۔ جہاں ہمارے نفس کو مزہ آتا ہے، ہم انہی چیزوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مسلمانوں اپنی آخرت کی فکر کر لو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اپنی قبر کی تیاری کر لو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور کوئی اگر اس خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ قبر کی تیاری قبر میں جا کر کی جائے گی اور حشر کی تیاری حشر میں اٹھ کے کی جائے گی، تو تم بہت بڑی بھول میں ہو پیارے۔ ایسی کچھ نہیں بات ہے، نہ قبر کی تیاری قبر میں ہوگی، نہ حشر کی تیاری حشر میں ہوگی۔ قبر و حشر کی تیاری تم کو دنیا سے کر کے جانا ہے، یہی ہے تم کو تیاری کرنے کا موقع۔ جب تک سانس کی ڈور جڑی ہے، جب تک روح کا پرندہ تمہارے جسم کے پنجرے میں قید ہے، تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، یہ تیاری تبھی تک ممکن ہے۔ آنکھ بند ہو جائے گی، سانس کی ڈور ٹوٹ جائے گی، روح کا پرندہ جب جسم سے پرواز کر جائے گا تو اب کچھ تیاری نہیں کر پاؤ گے، کچھ عمل نہیں کر پاؤ گے۔ اسی لیے دنیا کو دار العمل بتایا گیا اور قبر اور آخرت کو دار الجزا بتایا گیا۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لے لو، تم آج کس فکر میں مبتلا ہو، تم کدھر بھاگے جا رہے ہو، تمہیں ہوش نہیں ہے۔ دنیا نے تمہیں اس قدر اپنے چنگل میں پھانس لیا ہے کہ تم یہ بھول گئے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تم یہ بھول گئے کہ اللہ اور رسول نے تمہیں کیا احکام دیے ہیں۔ تم یہ بھول گئے کہ دین اسلام پر تمہیں کس قدر ثابت قدم رہنا ہے۔ تم یہ بھول گئے کس طرح تمہیں دین و سنیت کی خدمت کرنی ہے۔ تم یہ بھول گئے۔ آج نوجوان سڑکوں کی، پارکوں کی، فونوں کی، موبائلوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ مسجد میں کون نوجوان آتا ہے الا ماشاء اللہ جسے اللہ نے توفیق دی ہے۔ بیشتر کہاں ہے، زیادہ تر کہاں ہے؟ تو صاحب چورستوں پر ہے، چبوتروں پر ہے، روڈ کے کنارے ہیں، پارکوں میں ہے، ڈیٹوں پہ گئے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، انسٹاگرام کے ریلاں بنا رہے ہیں۔ نوجوان آج انہی کاموں میں ملوث۔ نوجوان مسجد کو کب آئے گا تو بولے جمعہ رہے تو آئیں گا،
یا رمضان کا مہینہ رہے تو آئیں گا، اور باقی کے وقت میں نہیں بولنا کچھ بھی. ہم ہمارے حساب سے جی رہے ہیں، ہم ہمارے حساب سے جیتے. اللہ اکبر. اور جمعے کو بھی میرا بھائی آیا تو اتنی جلدی میں رہتا، سب سے اخیر میں آتا، سب سے پہلے نکل جاتا. بلیک ٹی شرٹ، آج کل تو عجیب و غریب قسم کے کپڑے نکل گئے فیشنیبل، وہ پہن لیتا. شرٹ پہنا تو پٹنا کھلے، پٹنا لگے ہوئے تو استینا مڑے ہوئے، نیچے سے پینچے مڑے ہوئے، ٹوپی نے سر پہ، سب سے پیچھے آ کے ایسا ہاتھا من لے کے ٹھہر جاتا. میرا بھائی دکھتا اس نے انہیں نماز کو آیا، ایسا دکھتا باؤنسر ہے انہیں کوئی کلب کا. وہاں مسجد میں بھی باؤنسری کرنے کے واسطے ٹھہرا ہوا ہے. یہ رجحان ہے. اور نماز سلام پھیرتے خطبے میں آخر میں آئیں گا، صفحہ بنتے وقت میں گھس کے جگہ بنائیں گا، اور سلام پھیرتے ایسا اسپیڈ سے نکلیں گا جیسے اس کے پیچھے شیر پڑا ہوا ہے. او ہو 120 کی اسپیڈ سے نکلتا مسجد سے باہر. کیا ہوا میاں اتنا جلدی گئی وہ؟ نہیں، وہ چپل گم جاتی نا، چپل گم جاتی کہتے. اللہ اکبر. بہرحال یہ بات مذاق کی نہیں، افسوس کی ہے میرے بھائی. میرے نبی کا فرمان سنو. میرے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ مومن جب مسجد میں ہوتا ہے تو ایسا ہی مطمئن رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں مطمئن رہتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو تو کیسے تڑپتی، ویسے مومن کی شان ہے. مومن مسجد سے نکلا تو بے چین ہوتا، کب مسجد کو واپس چلے جاؤں بولتا انہیں. اور جو منافق ہوتا ہے اس کے لیے میرے نبی نے فرمایا وہ تو یوں پھڑ پھڑاتا ہے کالطیر فی القفص، جیسے پرندہ پنجرے میں قید ہے، بس دروازہ کھلنے کی دیر ہے کہ کب دروازہ کھلے تو میں اڑ جاؤں، کب دروازہ کھلے تو پھر ہو جاؤں، 9 2 11 ہو جاؤں. تو یہ اس پرندے کی مثال دے کر فرمایا میرے آقا نے کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب مسجد میں رہتا ہے بے چین رہتا ہے، اور مومن رہتا ہے تو مسجد میں مطمئن رہتا ہے، سکون پاتا ہے، قرار پاتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، اسے دل لگتا ہے. حضرات گرامی، آج ان کیفیتوں کے ذریعے تم سمجھنے کی کوشش کرو، اور میں اب بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، بس یہ میں نتیجہ دوں گا. اگر مسجدوں میں جاتے ہو اور تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے تو مبارکباد ہے میری طرف سے، تم کو نبی نے مومن فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کو نبی نے میرے مومن فرمایا. حضرات گرامی، دین کا کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. دین سیکھنے کو ہم آج بہت مشکل کام سمجھتے ہیں اور بہت ہی معمولی کام سمجھتے ہیں. ارے کیا ضرورت ہے یارو، وقت رہا وقت میں دیکھ لیں گے. کوئی مسئلہ اگر اپنے کو پیش آ گیا، کوئی مسئلہ اگر اپنے کو اٹک گیا تو کہیں بھی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان علماء کی کیا ضرورت ہے؟ مفتیان اکرام کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے ہاتھ میں اینڈرائڈ اسمارٹ فون ہے بھیا، ایسا مارو ایسا نتیجہ، ایسا سوال ڈالو ایسا جواب لے لو اس کا. تو ابھی یہی معاملہ چل رہا ہے. لوگ جو علماء ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دیے اور شیخ گوگل کو فالو کر رہے ہیں. ہر مسئلہ اس کے پاس ہے کہتے. اللہ اکبر. ہوش کی آنکھیں کھولو. اور خاص طور پر میں نوجوانوں کو اور ان نوجوانوں کو جو یہ مانتے ہیں کہ ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، تمہارے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ تم ہوش کی آنکھیں کھول لو کہ انٹرنیٹ پر موجود دین کا مواد 95% غیروں کا ہے، 5% صرف سنیوں کا ہے. آج ایسے ایسے زہریلے لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہارے ایمان عقیدے کو برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھو طارق ذلیل کو دیکھو، یہ اس کا چیلا جو ہے اس کو دیکھو. وہ ایک اور آ گیا انجینئر، سمجھ میں نہیں آ رہا انہیں کدھر کا ہے. ہر ہفتے عنوان چینج، ہر ہفتے عنوان چینج. سمجھ میں نہیں آ رہا، علماء کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں ہے کس طرف. ہر ہفتے میں اس کا مسلک بدل جاتا، انہیں رافضی ہو جاتا، انہیں قادیانی ہو جاتا، انہیں سنی ہو جاتا، انہیں دیوبندی ہو جاتا، انہیں جو بولے وہ ہو جاتا.
کتنے نوجوان اس کے دامے فریب میں پھنسے ہوئے ہیں آج. علماء سے اعتراض کر رہے ہیں، علماء سے سوالات کر رہے ہیں، اتنے ان کو ہٹ دھرم بنایا جا رہا ہے، اتنا ان کو دین سے دور لے جایا جا رہا ہے کہ بس کسی کا ادب مت کرو، کسی کا ادب مت کرو، یہی سکھایا جا رہا ہے. سن لو کان کھول کر، ہمارے بزرگوں نے ہر موقع پر یہ تعلیم اور تلقین فرمائی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو ادب کرے گا وہ نصیب دار بنے گا، اور جو الجھے گا اللہ والوں سے وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کرے گا. لہذا اللہ والوں سے الجھنے والا کام مت کرنا. کچھ چیز نہیں معلوم ہے، ادب سے معلوم کرو، یہی تمہارے رب کا حکم ہے. تمہارا رب تمہارے سے فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو بات تمہارے علم میں نہیں ہے اہل ذکر سے آ کر کے پتہ کرو. حضرات گرامی، اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جمن کلن لٹن جو آج اپنے سر پہ امامہ باندھ لے تو وہ عالم نہیں ہو جاتا، حلیہ لے لے تو وہ بہت بڑا شیخ نہیں ہو جاتا. حضرات گرامی، اگر علم دیکھ کر کے بھاگو گے تو پھر میں یہ کہتا ہوں پیارے